السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر آیہ نمبر 13 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 13، فصب، تو برسایا، علیہم، ان پر، ربو کا، آپ کے رب نے، سوط، کوڑا، عذابن، عذاب کا۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، چنانچہ آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ صبا، روٹ لیٹرز ہوں گے صاد، با، اور مطلب اس کا ہے انڈیلنا یا اوپر سے گرانا، جیسے بالٹی بھر کر انڈیلی جاتی ہے، اسی طرح سے اس کا مطلب ہے انڈیلنے کا یا گرانے کا۔ سورہ عبس آیہ نمبر 25 میں آتا ہے، انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے انڈیلا پانی خوب انڈیلنا۔ اب یہاں کیا انڈیلا گیا، کیا برسایا گیا؟ اس آیہ مبارکہ میں بھی صبا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو عذاب کا کوڑا برسایا گیا۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مارا پیٹا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ اب قوم عاد کی اگر بات کی جائے تو قوم عاد پر ہوا کا کوڑا پڑا، ایسی ہوا چلی اس قوم پر جس میں کنکر، چھوٹے پتھر بھی شامل تھے، یعنی پتھر برسانے والی آندھی۔ قوم ثمود کی بات کی جائے تو چنگھاڑ کا کوڑا ان پر برسا اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا ان کے فساد کے سبب، ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور باقیوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں آتا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں دھر لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان ہلاک ہونے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ، لِيَظْلِمَهُمْ، تاکہ وہ ظلم کرے ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا، اور لیکن تھے وہ، أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ہر قوم کو اس کے جرم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور صفحہ ہستی سے چلتا کر دیا، اور زمین کو ان لوگوں سے پاک کر دیا۔ ان سب قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے تاکہ وہ انہیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتا سکیں، گمراہی کے اندھیروں سے نکال سکیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے انہی نبیوں کو جھوٹا سمجھا اور اپنی گمراہیوں پر، اپنی سرکشی پر پہلے سے بھی زیادہ ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے انبیاء کے دشمن بن گئے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں
اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہوگی، قائم ہو گئی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا ان کی سرکشی کے سبب، ان کے فساد کی وجہ سے، اور اس تباہی کے ذمہ دار وہ خود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں سورہ عنکبوت کی کہا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ایسے ہی تباہ کر دے گا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، سرکشی کر کے، فساد کر کے، اور پھر اپنے ہی کیے کی سزا پائی۔ ان پر عذاب کا کوڑا برسا تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔